السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ عز و جل نے ایسے کیوں کہا کہ آپ نے کسی غیر کی عبادت نہیں کرنی؟ یعنی بظاہر الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کا کسی کی عبادت نہ کیجیے ورنہ تو آپ بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اس طرح کے جو الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں اس کا کیا معنی ہوا؟ جبکہ نبی تو معصوم ہے، تو اللہ نے ایسے کیوں فرمایا؟ اور بڑا ڈائریکٹ خطاب ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا So do not ever call upon any other God besides Allah. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ Or you will be one of the punished. اب یہ کیا بات ہوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، بعض دفعہ بعض لوگ جب قرآن کریم کی تفسیر یا ترجمہ بیان کرتے ہیں تو معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم ایسا تاثر دیتے ہیں اپنی تفسیر سے یا ترجمے کی تفہیم سے جس سے انسان کی ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ او اللہ نے اپنے نبی کو بھی ایسے خطاب کیا ہے۔ تو عجیب و غریب سی باتیں ذہن میں پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ لوگ بات کرتے کرتے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ایک بڑا گرے ایریا ہوتا ہے اور بہت کلوز اس لائن کے چلنا شروع کر دیتے ہیں جہاں سے پھر گستاخی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آیا اس آیہ مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، بات کو سمجھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو قرآن کریم میں تو اس کا ترجمہ، تفہیم، تفسیر اسی لحاظ سے کی جائے گی جو حضور کا مقام ہے۔ تو بظاہر اس آیت میں حضور سے خطاب ہے لیکن در حقیقت یہ خطاب حضور کے متبعین سے ہے، امت سے ہے، اور آپ کی امت کی طرف توجہ ہے کیونکہ آپ تو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، تو آپ سے تو خطاب ڈائریکٹ ہو نہیں سکتا اس معاملے میں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ عز و جل نے امت سے ڈائریکٹ خطاب کیوں نہ کر لیا، نبی سے خطاب کیوں کیا؟ اس کا جواب بھی میں آپ کو دوں گا۔ پہلے دیکھتے ہیں امام فخر الدین رازی کو، وہ اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں، متوفی ہیں 606 ہجری کے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت میں آپ کے غیر سے خطاب ہے کیونکہ حکیم کا یہ اسلوب اور طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی قوم سے خطاب کو مؤکد کرنا چاہتا ہے، تاکید سے کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر میں اس خطاب کو اس قوم کے رئیس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ یعنی بظاہر تو خطاب ہوتا ہے اس قوم کے بڑے سے لیکن دراصل خطاب ہوتا ہے قوم سے، کہ بظاہر تو بڑے سے خطاب ہے پر بڑا اس خطاب میں شامل نہیں ہے۔ خطاب مقصود ہے کس سے؟ متبعین رئیس سے۔ اور کیونکہ اللہ نے ارادہ کیا کہ غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرنے میں آپ کی امت آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع کرے اور اس میں بھی ان کو آپ کی اقتداء کرنے کا شرف حاصل ہو، اس وجہ سے اس آیت میں اللہ نے صرف آپ کو خطاب فرمایا ہے۔ اب بات جب یوں بیان کی جائے تو اب یہ بات بالکل عین اس مقام پر پہنچتی ہے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوزیشن بھی برقرار رہتی ہے اور امت کو نصیحت بھی ہو جاتی ہے کہ دیکھو یہاں بھی تمہارے لیے ثواب کا یہ طریقہ ہے کہ ایک طرف تو تم اللہ کی عبادت سے بچے رہو، دوسری طرف حضور کی اتباع بھی کر رہے ہو، پیروی بھی کر رہے ہو، تو تمہیں یہ شرف بھی بخش دیا گیا۔ تو علامہ رازی نے، فخر الدین رازی نے اس کی یہ تفسیر کی، تفسیر کبیر کی جلد نمبر 8 صفحہ 535۔ اب آ جائیں امام قرطبی کی طرف۔ وہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ اور قرآن مجید کا کفر کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو ورنہ تم بھی عذاب یافتہ، عذاب میں پکڑے جانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور امام قرطبی کہتے ہیں اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب تو ہے اور ہر چند کے حضور غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ معصوم ہیں، لیکن آپ کو بھی غیر اللہ کی عبادت سے ممانعت کے ساتھ خطاب کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس سے مقصود آپ کا غیر ہے، یعنی کہ امت مخاطب ہے۔ دراصل بظاہر آپ ہیں لیکن ایکچولی امت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس پر دلیل قرآن کریم کی اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیت ہے، اس میں فرمایا اللہ عز و جل نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے تاکہ آپ کے رشتہ دار آپ کے نسب اور آپ کی قرابت پر تکیہ کر کے نیک عمل اور برے کام سے اجتناب کو ترک نہ کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کے رشتہ داروں کو بھی مخاطب اسی لیے فوراً کر دیا گیا کہ یہاں مراد ہی آپ کا غیر ہے۔ تو امام
قرطبی نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. تو الجامع للاحکام القرآن جز نمبر 13 صفحہ نمبر 131. تو امید کرتا ہوں کہ اس سے اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور اسی طرح کی اسی متن کی اور آیات قرآن کریم میں جو موجود ہیں، اس پر شاید میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں سورہ زمر کی ایک آیت سے متعلق بھی، کہ ان میں مقصود یہی ہوتا ہے، بظاہر نبی سے خطاب ہوتا ہے لیکن دراصل امت مخاطب ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.